کلپ نمبر 588۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 97 سے لے کر 99 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین قال سوف استغفر لكم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ ترجمہ، بیٹوں نے کہا اے ہمارے باپ، ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے، بے شک ہم خطا کار ہیں۔ فرمایا ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ قالوا، بیٹوں نے کہا، تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی جب حق بات ظاہر اور واضح ہو گئی تو بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کی، اے ہمارے باپ، آپ علیہ السلام ہمارے رب عز و جل سے ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم خطا کار ہیں۔ قال، فرمایا، تفسیر صراط الجنان میں ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے دعا اور استغفار کو سحری کے وقت تک مؤخر فرمایا، کیونکہ یہ وقت دعا کے لیے سب سے بہترین ہے، اور یہی وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ چنانچہ جب سحری کا وقت ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے صاحبزادوں کے لیے دعا کی، دعا قبول ہوئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی فرمائی گئی کہ صاحبزادوں کی خطا بخش دی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد کو اور ان کے اہل و اولاد کو بلانے کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریاں اور کثیر سامان بھیجا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر کا ارادہ فرمایا اور اپنے اہل خانہ کو جمع کیا، جو کل مرد و عورت 72 یا 73 افراد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ برکت فرمائی کہ ان کی نسل اتنی بڑی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو 6 لاکھ سے زیادہ تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ان سے صرف 400 سال بعد کا ہے۔ الحاصل جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ اعظم کو اپنے والد ماجد کی تشریف آوری کی اطلاع دی، اور 4000 لشکری اور بہت سے مصری سواروں کو ہمراہ لے کر آپ اپنے والد صاحب کے استقبال کے لیے صدہا ریشمی پھریرے اڑاتے اور قطاریں باندھے روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند یہودا کے ہاتھ پر ٹیک لگائے تشریف لا رہے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کی نظر لشکر پر پڑی اور آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ صحرا زرق برق سواروں سے پر ہو رہا ہے تو فرمایا، اے یہودا، کیا یہ فرعون مصر ہے جس کا لشکر اس شان و شوکت سے آ رہا ہے؟ یہودا نے عرض کی، نہیں، یہ حضور کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو متعجب دیکھ کر عرض کیا، ہوا کی طرف نظر فرمائیے، آپ علیہ السلام کی خوشی میں شرکت کے لیے فرشتے حاضر ہوئے ہیں، جو کہ مدتوں آپ علیہ السلام کے غم کی وجہ سے روتے رہے ہیں۔ فرشتوں کی تسبیح، گھوڑوں کے ہنہنانے اور طبل و بغل کی آوازوں نے عجیب کیفیت پیدا کر دی تھی۔ یہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی جب دونوں حضرات یعنی حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام قریب ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام عرض کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ توقف کیجئے اور والد صاحب کو پہلے سلام کا موقع دیجئے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، السلام علیکہ یا مذہب الاحزان، یعنی اے غم و اندوہ کے دور کرنے والے سلام۔ اور دونوں صاحبوں نے اتر کر معانقہ کیا اور مل کر خوب روئے، پھر اس مزین رہائش گاہ میں داخل ہوئے جو پہلے سے آپ علیہ السلام کے استقبال کے لیے نفیس خیمے وغیرہ نصب کر کے آراستہ کی گئی تھی۔ یہ داخل ہونا حدود مصر میں تھا۔ اس کے بعد دوسری بار داخل ہونا خاص شہر میں ہے، جس کا بیان اگلی آیت میں ہے۔
فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ترجمہ: پھر جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا تم مصر میں داخل ہو جاؤ اگر اللہ نے چاہا تو امن و امان کے ساتھ. آوى إليه أبويه. اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی. تفسیر صراط الجنان میں ہے ماں سے مراد خالہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی مفسرین کے اس بارے میں کئی اقوال ہیں. ادخلوا مصر. تم مصر میں داخل ہو جاؤ. تفسیر صراط الجنان میں ہے یہاں داخل ہونے سے خاص شہر میں داخل ہونا مراد ہے، یعنی شہر مصر میں داخل ہو جاؤ. اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہر ناپسندیدہ چیز سے امن و امان کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے.